ہے۔ سورہ توبہ کا اواخر ہے، سورہ توبہ کا اپنا اینڈ چلتا ہے، اور سورہ ہود اس کے بعد چلتی ہے سورہ یونس۔ سورہ یونس اور سورہ توبہ یہ دو صورتوں کا بیان آتا ہے اس میں۔ اور آپ کے ذہن میں یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی، 11ویں سپارے میں یہ خاص بات آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ پھر آپ کے ذہن میں یہ تمہید ہوگی نا، پھر بہت اچھا ہوگا۔ سورہ توبہ ٹوٹلی مدنی ہے اور سورہ یونس مکی ہے۔ تو یہ خاص بات ہے کہ سورہ توبہ میں 129 آیات ہیں اور سورہ یونس جو ہے اس میں 109 آیات ہیں۔ تو یہ خاص بات ہے کہ آپ کو بیک وقت مدنی اور مکی فیض اس 11ویں پارے میں مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو سورہ توبہ کا جو حصہ آج تلاوت ہوا، جہاں سے 11واں پارہ شروع ہوتا ہے، وہ بڑی زبردست بات ہے۔ دو قسم کے لوگ تھے مدینہ شریف میں۔ آپ کو پتہ ہے جب نبی پاک علیہ السلام مہاجرین کے ساتھ مدینہ شریف میں تشریف لائے تو ان مہاجرین کا کوئی ذریعہ معاش تو نہیں تھا، پھر بالکل غریب صحابہ کرام تقریباً 140 تک روایت آتی ہے، 140 مہمان ہر وقت حضور کے دروازے پر، جن کا کھانا پینا رہائش اوڑھنا بچھونا سب نبی پاک کو پیش کرنا ہوتا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دینا ہوتا تھا۔ تو وہ 140 افراد تھے، ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ اب بولیں ذرا سبحان اللہ۔ جنہیں ہر آدمی کے گھر میں 5-10 افراد ہیں جن کو پالنا کم از کم اس زمانے کے حساب سے ایک بات تھی، لیکن آپ سوچیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بھی 11 ازواج مطہرات ہیں، اپنا خاندان ہے، اوپر سے 170 اور مہمان بھی ہیں، وہ بھی آ گئے ہیں، اور ان کو بھی کھانا، ان کو بھی بس 24 گھنٹے ٹکی باندھ کر حضور کے دروازے کو دیکھنا ہوتا تھا، جن میں حضرت ابو ہریرہ تھے، حضرت صہیب تھے، بڑے بڑے نامی گرامی صحابہ کرام۔ بعد میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی منزلتیں عطا کیں۔ حضرت سلمان فارسی بعد میں مدائن کے گورنر بنے، بولیں ذرا سبحان اللہ۔ پوچھا گیا کن کے ٹکڑوں پہ پل کے گورنر بنے ہو، بولتے ہیں کہ مدینے والے کے ٹکڑوں پہ پل کے گورنر بنا ہو۔ میں یہ سورہ توبہ کی جن آیات میں، یعنی یہاں 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے نا، یہ آیت نمبر 94 سے، پچھلا حصہ میں نہیں آپ کو سناؤں گا تفسیر کیونکہ وہ 10ویں پارے میں گزر چکا، میں 94 سے آگے بات کر رہا ہوں۔ جب یہ سارے اخراجات بارگاہ مصطفیٰ میں، اب ظاہری طور پر اخراجات کا اہتمام کرنا تو ضروری تھا، چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو، مدینہ شریف کے رہنے والے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ ان فقراء پر بھی خرچ کیا کرو، جہاں اپنے گھر میں روٹی پکاؤ تو سالن خشک نہ پکاؤ۔ پلیز توجہ کرو ذرا، آپ میری مہربانی۔ کراچی میں ہم ایسے ماحول میں رہنے شروع ہو گئے ہیں کہ جہاں پر ہم ہمسایوں کا پوچھتے ہی نہیں ہے کہ ہمسائے کے گھر میں کیا پکا ہے کیا نہیں پکا ہے۔ یہ ہمارے اندر بڑی اخلاقی طور پر کافی حد تک اچھی بات نہیں رہی ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ہمسایوں کے گھر میں ضرور کچھ نہ کچھ بھیجیں۔ تو اس کا طریقہ کار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مدینہ شریف میں خشک سالن نہ پکائے، خشک دال نہ پکائے، خشک سبزی نہ پکائے، بلکہ اس میں پانی ڈالو، اس کا شوربہ بناؤ، اور اس میں جہاں اپنے ہمسایوں کو پوچھو وہاں میرے دروازے پر رہنے والے اصحاب صفہ کے لیے بھی بھیج دیا کرو۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام کی نظر کرم سے یہ ہوا کہ مدینہ شریف میں جتنے بھی باہر سے صحابہ کرام آتے، آ کے مہاجرین آ کے ٹھہرتے، تو انصار کہتے ہیں مدینہ شریف میں پہلے سے رہنے والے لوگ، اور مہاجرین کہتے تھے ان شفٹڈ لوگوں کو کہ جو مکہ شریف سے شفٹ ہو کر مائیگریٹ کر کے ہجرت کر کے جو مدینہ شریف میں آ کے آباد ہوتے تھے۔ تو مدینہ شریف میں آنے والی جو یہ نئی آبادی تھی، اس کا مدینہ شریف کی معاشیات پہ اثر پڑ رہا تھا، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور قدم اٹھایا۔ وہ قدم یہ اٹھایا کہ حضور نے فرمایا چلو مواخات مدینہ کرتے ہیں۔ تو حضور نے ایک معاہدہ کیا، کون کون مسلمان ہے بھئی جو بڑا امیر کبیر بھی ہے، اچھے حالات ہیں، تو اپنے ساتھ اپنے گھر میں بطور بھائی کے ایک مہاجر مسلمان بھائی کو اپنے گھر میں اپنا بھائی بنا کے ٹھہرائے، اس پر خرچہ کرے، وہ اس کو مستقل اپنے پاس اپنے گھر میں لے جائے۔ چنانچہ اس طرح 300 صحابہ کرام کو، 300 مدینہ شریف کے ٹھہرے ہوئے لوگوں، مدینہ شریف میں رہنے والوں کا بھائی بنا دیا گیا، جن میں عشرہ مبشرہ حضرت عبد الرحمن بن عوف
جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، یہ عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ مکہ شریف سے ہجرت کر کے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ تو یہ ہجرت کر کے سارا مال ان کا مکے والوں نے قبضہ کر لیا، بہت بڑا بزنس تھا ان کا کروڑ روپے کا، تو اس پر مکہ شریف کے کافروں نے بزنس پہ قبضہ کر لیا، ان کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا، بالکل یعنی کہ خالی ہاتھ مدینہ شریف میں پہنچے۔ تو جس صحابی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بنایا، اس کی 2 بیویاں تھیں، اس نے اپنی دونوں بیویوں کو میک اپ کرا کے خوبصورت کر کے سامنے بٹھا دیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ میرے بھائی تجھے رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا ہے۔ تاریخ میں عجیب واقعہ آتا ہے، یہ دیکھو یہ 2 میری بیویاں ہیں، دونوں مجھے اچھی لگتی ہیں، دونوں میری بیویاں ہیں، تو ان دونوں کو دیکھ، تجھے جو زیادہ پسند لگے، خوبصورت لگے، میں اسی وقت اس کو طلاق دیتا ہوں، تیرے ساتھ اس کی شادی کر دیتا ہوں۔ یہ بات سنی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی آنکھیں چونک گئیں، فرمایا میرے بھائی تجھے اللہ کے رسول نے میرا بھائی بنایا ہے، یہ بھی میری بہنیں، میں تیری محبت قبول ہو گئی، لیکن میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو مجھے جو ہے نا صرف رات گزارنے دے، صبح 3 روپے مجھے ادھارے دے دینا، میں مدینہ شریف کی مارکیٹ کا رستہ بتا دینا، میں بزنس مین آدمی انشاءاللہ، کل شام تک دیکھنا میں تیرا ادھار بھی ادا کر دوں گا اور میں بزنس میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کیا کیا کہ وہ 3 روپے صبح لیے اور لے کر سیدھا حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کو رات والا قصہ بھی سنایا کہ حضور جس انصاری بھائی کو آپ نے میرا بھائی بنایا، اس نے تو اپنی 2 بیویوں میں سے ایک بیوی بھی مجھے دینے کی کوشش کر لی، لیکن سرکار میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، سرکار اس نے تو اپنی طرف سے بہت محبت کا اظہار کیا۔ حضور بہت خوش ہوئے اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی جانوں پر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ہرچہ ان کو اپنی ضرورت ہوتی ہے اس کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا حضور نے اخوت کی مثال قائم کی۔ آپ کو مزہ آ رہا ہے بات سن کر تو کہیں ذرا سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس سے 3 روپے لیے ہیں ادھارے، حضور ان کو اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور برکت کریں، دعا دیں، اور پھر میں مارکیٹ جاتا ہوں، پھر دیکھیں اس میں برکت ہوتی ہے۔ نبی پاک نے وہ 3 درہم اپنے ہاتھ میں پکڑے اور حضور نے اس طرح اچھالے اور کہا یا اللہ عبد الرحمن کو اتنی برکت دے، اتنی برکت دے کہ یہ برکت سمیٹ نہ سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رسول اللہ کی برکت کی دعاؤں پر بھی سلام ہو۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن لے کر مارکیٹ کا رستہ پوچھا، مدینہ شریف کے بازار میں پہنچ گئے اور سارا دن اس کا بزنس کرتے رہے، رات کو 9 روپے نفع لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ 3 روپے اپنے اس کا جو انصاری بھائی تھے اس کا قرضہ بھی ادا کریے، 6 روپے پھر جیب میں تھے۔ تو اگلے دن جا کے مارکیٹ میں پھر پہنچے اور کرتے کرتے جس دن حضرت عبد الرحمن بن عوف کا دنیا سے وصال ہوا، میں نے اس دلغابہ میں روایت پڑھی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جس دن وصال ہوا 558 مکان کرائے پر دیے ہوئے تھے ان کے۔ سبحان اللہ، اتنا یار آپ کو ذرا ڈھیلا ڈھیلا سبحان اللہ کیوں بولا ہے آپ حضرت؟ میرے حضور کی دعا کی برکت دیکھو نا، بولا نا ذرا سبحان اللہ۔ تو ہم لوگ آج کسی کا ایک سے دوسرا مکان دیکھ لیں کرائے پر تو اس کو کہنے لگتے ہیں یار یہ بہت بڑا دنیا دار ہو گیا، یار یہ فلانا ہے ٹمکانا ہے۔ سرکار نے اپنے غلاموں کو بڑا نوازا ہے الحمدللہ، تو حضور نے منع نہیں کیا کہ عبد الرحمن تم اتنا مال کیوں جمع کر رہے ہو، یہ ٹھیک ہے وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دیتا جائے ایک بندہ اپنے مال میں سے حق ادا کرتا جائے تو پہاڑوں جتنا سونا اگر اس کے پاس ہو تو تب بھی قبول ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس مال میں سے زکوٰۃ دے دی جائے وہ کنز نہیں رہتا، یعنی وہ مال نہیں ہوگا جس کا سانپ بنا کے اللہ اس کے گلے میں ڈالے گا، بلکہ وہ مال اس کے لیے بابرکت ہے جس شخص نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ اور اس کا حق صدقہ ادا کر دیا۔ سارے بولے سبحان اللہ۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جو مدینہ شریف کے رہنے والے کچھ کنجوس لوگ تھے ان کو بڑا کھلا، بڑی تکلیف ہوئی کہ رسول اللہ کے جتنے مہاجر صحابہ آگے وہ سیٹلڈ ہو رہے ہیں، وہ ان کے اچھے حالات اچھے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے آپس میں مل کر یہ کہا کہ خبردار مسلمانوں پر خرچ نہ کرو۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کو الاعراب کہا، یہ گنوار الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما ویتربص بکم الدوائر۔ یہ ایسے کنجوس لوگ ہیں کہ تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے ہیں اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر تاوان ہے، یہ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے ہیں، تاوان سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو کہ کہیں غریب نہ ہو جائیں گے۔
وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور یہ انتظار کرتے ہیں کس طرح مسلمانوں پہ تنگ حالات آئیں، مسلمان پریشان ہو. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، یہی پریشان ہوں گے، وہی پریشان ہوں گے جو مصطفیٰ کے غلاموں پہ خرچ نہیں کرتا. جو خرچ کرتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ خوشحال رہے گا. واللہ السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا. یہاں سے آگے آیت نمبر 99 اور 100، 101، 102 اتنی مزیدار آیتیں. یقین جانو میں رات 2 بجے تک بیان کرتا ہوں تو مزہ آتا رہے گا، لیکن میں مختصر کروں گا تاکہ پورے پارے کا خلاصہ آپ کو سنا سکوں. تو فرمایا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، لیکن سارے ہی گاؤں والے، سارے ایسے لوگ نہیں ہیں. فرمایا اس شہر مدینہ کے کچھ گاؤں دیہات کے لوگ ایسے بھی ہیں، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. وَيَتَّخِذُ، آئے ہائے ہائے، اب اس کے بعد مجھے آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ سو کر سنتا ہوا نظر نہ آئے، تڑپتے ہوئے سنو. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ عطا کیا اس میں سے اپنی کمائی میں سے ہاتھ میں پکڑتے ہیں. اور قربات عند اللہ وصلوات الرسول، اور وہ اپنا مال لے کر آتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں حضور مال آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، قربت ہمیں اللہ کی نصیب ہو جائے گی. وصلوات الرسول، اور حضور سے طلب کرتے ہیں کہ حضور خوش ہو کر ہمیں کوئی دعا دے دیں گے. حضور کی دعائیں لینے کے لیے، رب کی قربت لینے کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا الا انہا قربت لہم، سنو انہی لوگوں کو میری قربت نصیب ہوگی جو اپنا مال مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. بولیں ذرا سبحان اللہ. یہاں وہ آیت آتی ہے، آیت نمبر 100، یہ سورہ توبہ کی. اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار، جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. یہ آیت نمبر 100 ہے توبہ کی. یہ وہ آیت ہے جس کی وجہ سے تمام کے تمام صحابہ کرام کا ادب کرنا ہمارے لیے واجب ہوا. یہ وہ آیت ہے جس کی وجہ سے چاہے وہ انصاری صحابہ ہوں، سابقون الاولون ہوں، مہاجرین ہوں، انصار ہوں، والذین اتبعوہم باحسان، جو اس کے بعد ان کی اتباع کر رہی ہیں، تبع تابعین، ان کا بھی ادب کرنا ہمارے لیے واجب ہے. اویس کرنی کا ادب کرنا بھی واجب ہے، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ان کا ادب کرنا بھی واجب ہے. یہ اس وجہ سے ہم صحابہ کرام کا ادب کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ان سب کے سب کو جو بارگاہ مصطفیٰ میں ایمان کا تعلق رکھتے ہیں ان کی تعظیم کرنا ساری امت کے لیے واجب ہو گیا. بولیں ذرا سبحان اللہ. پھر فرمایا آیت نمبر 101 میں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور ارد گرد میں کچھ منافق لوگ بھی رہتے ہیں، وہ بھی گاؤں دیہات کے منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ میں بھی کچھ لوگ منافق ہیں. مَرَدُوا النِّفَاقِ، ان کی تو خوب عادت بن گئی ہے نفاق کی. لا تعلمہم، تم لوگ ان کو نہیں جانتے ہو. نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں ان کو. سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے اور پھر بڑے عذاب کی طرف ان کو لے کر بھی جائیں گے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، نبی پاک کے غلاموں پہ خرچہ نہ کرو، صحابہ صفہ پہ خرچہ نہ کرو، ان کے اوپر خرچ نہ کرو. وہ خرچ کرنے سے روکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب منافق ہیں. پتہ چلا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے. خرچ کرو، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے لیے اور وسعت عطا کرتا چلا جاؤں گا. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کچھ صحابہ کرام تھے وہ آتے تھے اپنا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں، تو صدقے لے کے آتے تھے. حضور فرماتے میں صدقہ نہیں لیتا، تو ان کا دل ٹوٹ جاتا. اللہ نے ایک ترکیب کی اپنے محبوب کو، فرمایا سونے محبوب خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. یہ آیت نمبر 103 ہے. اللہ نے فرمایا سونے آپ صدقہ لے لیا کرو نا ان سے، ان کا دل چاہتا ہے کہ نبی اپنے ہاتھ میں میری زکوٰۃ اور صدقہ پکڑ لیں. تو خذ من اموالہم صدقۃ، اے محبوب ان یہ جو کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ لے لیا کرو، آپ لے کر اپنے ہاتھ سے غریبوں کو دے دیا کرو. سبحان اللہ.
تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سادات کرام کو یا جو امین ہو مدارس میں، تو جب آپ صدقے کی یا زکوٰۃ کی رقم کسی آل رسول کو بزرگ کو دو تو ان کی خدمت میں دینے سے وہ ڈبل قبولیت عطا ہو جاتی ہے، ان کے ہاتھوں کی برکت بھی عطا ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے ہاتھ سے غریبوں کو اور فقراء کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ زیادہ بابرکت بات ہے کہ صحابہ کرام اپنی زکوٰۃ لے کر اپنے گھروں میں محتاج یا مسکین یا سمجھنے کے باوجود حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے اور عرض کرتے حضور اب آپ اپنے ہاتھ سے جس کو چاہیں عطا فرمائیں۔ بولے نا ذرا سبحان اللہ۔ اور یہ طریقہ خود اللہ بتا رہا ہے اپنے محبوب کو، بولو نا اور سبحان اللہ۔ خود اے محبوب پکڑو، لے لو ان سے، لے لیا کرو، ان کا دل خوش ہوگا۔ کیا آپ ان کو پاک کرو۔ یہ الفاظ ذرا سنو نا، الفاظ سنو اور آپ کو اللہ رسول کا واسطہ ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ۔ تطہرہم، اے نبی آپ مال ان سے لو اور اے نبی آپ ان کو پاک کرو۔ کیا فرمایا؟ آپ ان کو پاک کرو۔ تطہرہم، پاک کرو۔ تطہرہم کا تعلق ہے جسم کو پاک کرنا، بدن کو پاک کرنا۔ اے نبی آپ پاک کرو ان کے بدن کو۔ پھر وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور مال ان سے لے کر ان کے دل کو بھی پاک کرو، ان کے اندر کو بھی پاک کرو، ان کے ظاہر کو بھی پاک کرو، ستھرا کرو، ان کے اندر کو بھی ستھرا کرو۔ یہاں سے اس آیت سے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت قاضی یاز نے، حضرت امام اسقلانی نے، امام قسطلانی نے، تمام اولیاء اللہ نے اس سے دلیل پکڑی ہے کہ اس کائنات میں پانی بھی پاک بعد میں کرتا ہے، پہلے پاک کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ حضور نگاہ ڈالتے ہیں، جسم بھی پاک ہو جاتا ہے، روح بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اس کائنات میں کسی کو طہارت دینے کا اختیار اللہ نے دیا تو صرف نگاہ مصطفیٰ کو دیا ہے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ فرمایا وَتُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کے جسم کو بھی پاک کرو اور ان کے اندر کو بھی ستھرا کرو۔ پھر کیا؟ جب جسم پاک ہو گیا، اندر پاک ہو گیا تو اور کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے نبی اب آپ ان کے لیے دعا بھی کرو۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، حضور کی بارگاہ میں مال لانے والے پر کتنا کرم ہو رہا ہے۔ اس کو ظاہر میں بھی پاک کرو، اس کا دل بھی پاک کرو، سنیں پھر ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا بھی کرو۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے بزرگان دین کو سامنے بٹھا کر جب ہم اپنے گھر میں بلاتے ہیں، کھانا شانہ رکھ کے، جی سب چیزیں رکھ کے، ہم کہتے ہیں حضور ذرا دعا کر دیں، بزرگ لوگ دعا کرتے ہیں اور لوگوں کو فتویٰ پریشانی کرتا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا؟ بابا یہ قرآن پڑھنا، یہ قرآن مجید ہے، یہ پارہ نمبر 11 ہے اور اس کی آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ فرما رہا ہے سونے محبوب ان کا مال لو، ان کو پاک کرو جسمانی طور پر، ان کو پاک کرو روحانی طور پر، وصلی علیہم، پھر ان کے لیے دعا کے ہاتھ بھی اٹھا دو۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ یہ سارا طریقہ بولو اہل سنت و جماعت کا مصطفیٰ سے اور قرآن مجید سے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ ہم ختم شریف پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، جو کچھ کام ہمارے ہاں طریقہ کار ہوتا ہے، اپنے گھروں میں نیاز رکھ کے بزرگوں کو بلا کے، محلے والے قاری صاحب کو بلا کے دعا کراتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ وہی طریقہ ہے جو اللہ نے سکھایا اور حضور نے عمل کیا اور صحابہ نے عمل کر کے بتایا۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ وصلی علیہم، اے نبی ان کے لیے دعا کرو۔ یا اللہ دعا سے کیا ہوگا؟ اللہ خود فرما رہا ہے ان صلاتک سکن لہم، سونے تو دعا کرے گا تو ان کو سکون نصیب ہو جائے گا۔ یار سبحان اللہ، ڈھیلا ڈھیلا اونچی آواز میں بولے سبحان اللہ۔ میں دور سے آیا ہوں، میں 1100 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں، آپ ادھر ہی بفر زون میں رہتے ہو نا، کوئی بات نہیں ہے، گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ جلدی پہنچ جاؤ گے، سو جاؤ گے، شہری میں بھی اٹھ جاؤ گے، لیکن ذرا مزے سے بولو سبحان اللہ۔ میرا آپ کے ساتھ ایسا رشتہ ہے جو کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ میرے الحاج شوکت سعیدی صاحب جو ہے نا دل میں بستے ہیں، آپ سب محبت والے، میرے الحاج احتشام شاہ صاحب، میرے پیارے خلیفہ حضور جناب الحاج سلیم اختر صاحب، ویسی آپ سب کے ساتھ جو دورہ تفسیر قرآن الحمدللہ اس فقیر نے یہاں پر پڑھایا، وہ جو آخری 12 پارے جو ہم نے پڑھائے 18ویں کے سے لے کر آگے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے الحمدللہ کہ جو دورہ تفسیر قرآن سن 2012 میں ہم نے پڑھایا پورے ورلڈ میں الحمدللہ پہنچا اور بے شمار دنیا کو اس سے فیض پہنچ گیا۔ اب تک اللہ جانے لاکھوں لوگوں نے اس سے فیض اٹھایا ہے الحمدللہ، اور اب تک اٹھا رہے ہیں، کیونکہ وہ ہم نے اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیا تو وہ بہت بڑی عظیم الشان سعادت ہے، وہ مجھے بھی ثواب ہے، لیکن گلزار مدینہ کا ریکارڈ بھی اس میں شامل ہے۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔
یہ پوری کراچی میں اعزاز ہے الحمدللہ آپ لوگوں کا. ان صلاتک سکن لہم، اے نبی آپ کے دعا کرنے سے آپ کے غلاموں کو بڑا سکون نصیب ہو جائے گا. یعنی ہاتھ اٹھیں گے تیرے اور سکون مل جائے گا ان کو. بولو نا سبحان اللہ. واللہ سمیع علیم، اللہ پاک سننے والا جاننے والا ہے. تو اس کے بعد اسی طرح گفتگو ہوئی. پھر وہاں پر مسجدیں 2 بنائی گئیں. حضور علیہ السلام تبوک میں گئے. پیچھے منافقوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی پاک تبوک میں گئے ہوئے ہیں، مڑ کے آئیں. ہم کوئی میٹنگ کرتے ہیں تو مسلمانوں کے لوگ بیچ میں ہماری سن لیتے ہیں اور حضور کو بتا دیتے ہیں. اس طرح کرتے ہیں، ہم کوئی ایسی جگہ بنا لیتے ہیں جہاں بیٹھ کر ہم میٹنگ کیا کریں تو مسلمان نہ سن سکیں، تو ہم مسلمانوں کے خلاف ایک اپنا کوئی اڈا بنائیں. چنانچہ اس اڈے کا کیا نام رکھیں؟ انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں، ہم ایک مسجد بناتے ہیں، ہم اس میں نماز کے بہانے نماز پڑھا کریں گے اور حضور کے خلاف وہاں سازشیں کریں گے، مسلمانوں کے خلاف وہاں میٹنگ کریں گے. تو اس مسجد میں حضور کو بلا کے ایک نماز حضور سے پڑھوا لیں گے تبرک کے طور پر، پھر ہم جو مرضی کرنا ہے کرتے رہیں گے. چنانچہ وہ مسجد انہوں نے بنا لی اور اس مسجد کا نام انہوں نے رکھا مسجد کا نام رکھ دیا مسجد مومنین یا کچھ بھی ایسا نام رکھا. حضور تبوک سے واپس آئے تو وہ رستے میں ملے. کہا یا رسول اللہ وضو کریں، اپنا برکت والا پانی دیں، مسجد میں جا کے چھڑکنا ہے. حضور نے فرمایا کیوں؟ کہا جی ایک مسجد بنائی. کہاں بنائی ہے؟ حضور وہ قریب ہی ایک محلہ ہے اس میں مسجد بنائی ہے ہم نے. اچھا. حضور علیہ السلام نے ان کو تبرک دینے کے لیے وضو کا ارادہ کیا ہی تھا تو یہ آیت نمبر 107 نازل ہو گئی سورہ توبہ کی، جو میرے سامنے ہے، یہ 11واں پارہ ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرا، اور اوپر سے مسلمان ہیں اندر سے کافر ہیں. پتہ چلا اوپر سے مسلمان ہیں اندر سے کافر ہیں، ان مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی. دور رسول میں ایسی مسجد بن رہی ہے. آپ سوچیں وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس مسجد کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں اور ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالی جائے. وَإِرْصَادًا، اور وہ مسجد ایک گھات کے طور پہ بنائی ہے، وہ مسجد ایک کمینگاہ کے طور پہ بنائی ہے. لمن حارب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی جو دشمنی کرنے والے ہیں ان لوگوں کو پناہ دینے کے لیے، ان کی گھات گاہ بنانے کے لیے اس مسجد کو بنایا گیا ہے. من قبل، اس سے پہلے. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، لیکن وہ قسمیں اٹھا کے بولیں گے نہیں جی نہیں، الزام ہے ہمارے اوپر، ہم نے تو یہ مسجد نیکی کرنے کے لیے بنائی ہے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. ان کی مسجد بنانے کا مقصد مسلمانوں میں پیار نہیں ہے، یہ مسلمانوں میں افتراق، انتشار پھیلانے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی. لا تقم فیہ ابدا، اے محبوب تو اس میں نہ جانا، اے محبوب تو نہیں جانا. پتہ چلا کچھ مسجدیں ایسی ہیں جہاں حضور کو جانے سے روکا گیا ہے، اور کچھ مسجدیں ایسی ہیں جہاں حضور تشریف لایا کرتے ہیں. بولو ذرا سبحان اللہ. جی پھر جہاں حضور نہیں جاتے اس کی علامت کیا ہے، اور جہاں حضور جاتے ہیں اس کی علامت کیا ہے؟ اب اپنے اپنے رنگ کی علامتیں ہیں نا. محبت والوں نے کہا بھئی جہاں لوگ حضور کو آتا ہوا سمجھ کر سلام پڑھتے ہوں، سمجھو حضور کبھی تشریف لاتے ہی ہوں گے. اور جہاں کہ خدمتگار ادھر سلام نہیں پڑھنا، وہ پتہ ہے آتے ہی نہیں ہے تو سلام کیوں پڑھنا ہے. بولو ذرا سبحان. الحمدللہ ہمارے ہاں درود السلام بھی ہوتا ہے، یہاں بیٹھ کر درود شریف بھی ہوتا ہے، ختم شریف بھی ہوتا ہے، اور جمعے کے بعد بھی صلاۃ السلام ہوتا ہے. اور ویسے ہی نام ہی اس کا ہے مدینہ شریف کا باغ، یعنی گلزار مدینہ. سبحان اللہ. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، فیس بک آئی ڈی کے ذریعے آپ لوگ سن رہے ہیں. میں اس وقت درس تراویح، درس رمضان شریف دے رہا ہوں. یہ جامع مسجد گلزار مدینہ ہے، شہر کراچی ہے. اس کی 15A4 سیکٹر ہے اور یہ بفر زون کا علاقہ کہلاتا ہے. یہاں پر ہم جو آج کی 11ویں پارے کی جو تلاوت ہوئی اس کی تراویح کی تشریح پیش کی جا رہی ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب لمسجد اسست علی التقوی، اے محبوب وہ جو مسجد تقوی کی بنا پر کھڑی کی گئی ہو، من اول یوم، پہلے دن سے، احق ان تقوم فیہ، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ محبوب تو ایسی مسجد میں جایا کر. بولو ذرا سبحان اللہ. اس میں اشارہ قباء مسجد کا ہے، جامع مسجد قباء جو مدینہ شریف میں. فیہ رجال، دراصل اس کے اندر کچھ ایسے صحابہ اکرام ہیں، ایسے لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، وہ پسند کرتے ہیں کہ زیادہ پاکیزہ رہیں. حضور علیہ السلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی، کنسنٹریٹ سن رہے ہیں آپ نا،
حضور پر جب نعمت نازل ہوئی تو حضور نے قبا والے صحابہ کو بلایا، فرمایا تمہارے اندر ایسی کیا بات ہے کہ تم لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ پاکیزہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں، کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم استنجا جب کرتے ہیں تو ڈھیلا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر پانی کے ساتھ استنجا بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے ڈھیلے کے ساتھ اپنے آپ کو استنجا کر لیا تو اس کے لیے پانی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، وہ وضو کر سکتا ہے، چونکہ اب زمانہ ہی پورا بالکل بدل چکا ہے۔ اب ڈھیلے کہاں، کون استنجا کرے، ڈھیلے کس طرح استعمال کرے، اب یہ مسئلہ ہی جو ہے نا متروک ہو چکا ہے۔ لیکن آپ کو بتانا مقصود ہے، چونکہ قرآن مجید میں آیا تو مسئلہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ تو اگر کسی نے ڈھیلا استعمال کر لیا مٹی کا تو اس کے بعد اس کے لیے پانی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، بس اس کے بعد وضو کرے، نماز پڑھے، تو یہ ہو گیا اس کی پاکیزگی۔ لیکن قبا والے مسلمان صحابہ ایسے پاکیزہ تھے، وہ ڈھیلا استعمال کرنے کے باوجود اس کے بعد پھر پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے۔ ان کی یہ ادا اللہ کو پسند آئی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے مرد ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں، تو ان کی یہ پاکی صفائی یعنی استنجے کے لحاظ سے پاکی صفائی کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ لہٰذا آپ مسلمانوں میں سے جو لوگ جو استنجا کرنے میں صحیح استنجا نہیں کرتے، وہ مہربانی کر کے استنجا اپنا ٹھیک کیا کریں۔ یہ مسئلہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، لیڈیز کے حوالے سے بھی شرم کی بات نہیں، آپ سن لیں اور بتایا کریں، اپنی اہلیاؤں کو بھی بتائیں کہ پیشاب کے جو قطرے ہیں، جب تک قطرہ آ رہا ہے تب تک آپ فوراً پانی مت ڈالو، پہلے اپنے قطرے نکال لو۔ اسی طریقے سے اپنی پیشاب والی نالی کو پکڑ کر نچوڑ لو، قطرے سارے نکال لو اور اس کے بعد استنجا کرو، کیونکہ بعد اوقات آپ نے قطرے نچوڑے نہیں ہوتے اور استنجا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعد میں آپ کو قطرہ گرنے کا احساس ہوتا ہے۔ پھر بھی جس بندے کو قطروں کی اگر بیماری ہو تو اس کے لیے حل یہ ہے کہ آپ انڈر ویئر کا استعمال کریں اور اس کے اندر ٹیشو پیپر رکھ لیں نالی کے آگے، تو پھر اگر قطرے لگتے بھی رہیں گے تو اس وقت کی نماز آپ کی ہو جائے گی، اگلی نماز میں نیا استنجا کر لیں۔ آپ کو مسئلہ معلوم ہو گیا تو بولیں ذرا سبحان اللہ۔ اور یہ بہت ضروری بات ہے، طہارت کے مسئلے میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، پوچھنا چاہیے علماء کرام سے۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ اپنے آپ کو پاک صاف، استنجے کے لحاظ سے پاک صاف رکھنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ وردوان خیر من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ یہ ان مسجدوں سے زیادہ افضل مسجد ہوتی ہے جس مسجد میں تقوی اور طہارت ہوتا ہے اور حضور کا ادب ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ کریم نے آیت نمبر 111 میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کے مال، ان کی جان خرید لیے ہیں اور اس کے بدلے اللہ نے اپنی جنت مسلمانوں کو عطا فرما دی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی شان بیان فرمائی، صحابہ اکرام کی شان بیان فرمائی۔ پھر 3 صحابہ اکرام جن سے حضور وہی غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں سے حضور ناراض ہو گئے تھے 50 دن تک، پھر حضور نے صلح فرمائی ان کے لیے، تو ان کے بارے میں بھی آیات ہیں اور ان کا وہ پورا واقعہ بھی یہاں پر بیان ہوا۔ پھر اللہ پاک نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنو لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح۔ ایک مرتبہ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا جس کسی شخص نے نبی کے ساتھ چلتے ہوئے کوئی وادی طے کی، کوئی قدم چلا، ذرا سی پیاس لگی، کوئی ٹھوکر لگی، نبی کے ساتھ چلتے ہوئے اس کو کوئی تکلیف پہنچی اللہ کے راستے میں، کوئی ایک قدم حضور کے ساتھ چل پڑا یا کوئی ایسا قدم اٹھایا جس سے کافروں کو غصہ آیا، نہ ڈھیلا ڈھیلا نہ سنو، دماغ میں ڈالو اس بات کو، کوئی ایسی حرکت کی نبی کے ساتھ چلتے ہوئے، نبی کے دین پر چلتے ہوئے حرکت اس نے ایسی کی جس سے غصہ کس کو آیا؟ نبی کے دشمنوں کو غصہ آیا، کافروں کو غصہ آیا، ٹھیک ہے۔ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا، اور جسم جس سے کافروں کو غیظ ہے اور جو کچھ کسی دشمن کا کچھ بھی بگاڑ سکتا ہے تو کچھ بگاڑا اس نے، دشمن کا کوئی نقصان پہنچایا تو کیا ہوگا؟ الا کتب لہ بہ، کتب لہم بہ عمل صالح، کتب لہم بہ عمل صالح، کتب لہم بہ عمل صالح۔ ایک مرتبہ بولو گے سبحان اللہ تب سنوں گا۔
ایک بار اور بولو گے سبحان اللہ؟ اللہ فرماتا ہے پوری کی پوری نیکی اس بندے کو عطا کر دوں گا، اس کا نام صالح لوگوں میں لکھ دوں گا جس نے مصطفیٰ کریم کی محبت میں کسی دشمن کا دل جلایا ہوا ہوگا۔ اس لیے تو امام احمد رضا فاضل بریلی میں فرمایا نا جی کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ سبحان، کبھی کبھی دشمنوں کو جلانے کے لیے بھی یا رسول اللہ کا لفظ کہہ دیا کرو۔ اگر دشمن جلتا ہے تو خوب جلے، اس کو جلانا بھی قرآن کا مطلب ہے۔ قرآن چاہتا ہے کبھی کبھی دشمنوں کو جلایا کرو۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ یہ بھی قرآن چاہتا ہے، یہ بھی قرآن مجید چاہتا ہے۔ آج لبرل طبقہ یہ چاہتا تھا، آج کا لبرل طبقہ یہ چاہتا تھا، یہ چاہتا ہے کہ مسلمان یا رسول اللہ نہ کہیں۔ اللہ نے کہیں لاہور میں دیوانوں کو ایسا اٹھا دیا، پوری دنیا میں یا رسول اللہ ہو گئی۔ ماشاءاللہ، بولے ذرا سبحان اللہ۔ تو محبت کے ساتھ یہاں سورہ توبہ ختم ہونے والی ہے۔ میں سورہ توبہ کی کافروں کی ایک عادت یہ تھی، منافقوں کی، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا۔ اچھا کوئی صورت نازل ہوتی، ہاں جی کس کس کا ایمان زیادہ ہوا ہے، کس کس کا ایمان تازہ ہوا ہے، پھگتیاں کستے تھے حضور کے غلاموں پر۔ یہ آیت اتری، ہاں کس کا ایمان تازہ ہوا ہے، یہ چوٹ مارتے تھے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُم، ان میں سے ایسے بدبخت بدنصیب تانے باز ایسے لوگ ہیں، مَن يَقُولُ، ان میں وہ کہتے ہیں أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا۔ اس آیت نے کس کا ایمان زیادہ کیا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ، اب اللہ تعالیٰ چڑھ کر بات، یہ کتنی شان کے ساتھ اللہ کا جلال سنو ذرا، بولو ذرا سبحان اللہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ جو لوگ ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ قرآن سنتے ہیں اور ان کا ایمان بھی زیادہ ہو جاتا ہے، چہروں پہ خوشیاں بھی آ جایا کرتی ہیں۔ ایمان والوں کے چہرے پہ خوشیاں آتی ہیں جب وہ کوئی نبی کی شان سنتے ہیں قرآن میں سے، جب وہ قرآن کی شان سنتے ہیں، رمضان کی شان سنتے ہیں، نماز کی شان سنتے ہیں، نیک عمل کی شان سنتے ہیں، اسلام کی شان سنتے ہیں، مسلمانوں کی شان سنتے ہیں، تو ایمان والوں کے چہرے پر خوشیاں دوڑ جاتی ہیں۔ کسی دوسرے مسلمان کو کوئی خوشخبری ملتی ہے، دوسرا مسلمان خوش ہوتا ہے، پر منافق کو تکلیف ہوتی رہے تو کہا ایمان والو تم تو اپنی خوشیاں مناتے رہو نا، بولو سبحان اللہ جی، ہاں سبحان اللہ جی۔ اب صورت ختم ہوئی، فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ، صورت ختم ہونے والی آخری آیت نمبر 125، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی نبی پاک کی محبت نہیں ہے، حضور کی کوئی شان والی بات سنتے ہیں تو شک آتا ہے ان کو، اور جب حضور کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے دوڑ دوڑ کے بیان کرتے ہیں ایسا ہوا ایسا ہوا، حضور کی تنقید سے شان میں آگے بڑھتے ہیں، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارک کی بات ہو تو کہتے ہیں نہیں کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے۔ شان کی باری آئی تو حوالے پوچھتے ہیں، اور کبھی کوئی حضور کے بارے میں بات آ جائے بے ادبی کی تو حوالہ پوچھے بغیر اس کو آگے بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، ان کی پلیتی بڑھتی رہے گی، گندگی بڑھتی جائے گی، گندگی کے اوپر گندگی بڑھے گی، اور جب وہ مریں گے تو کفر کی حالت میں مریں گے، اللہ انہیں ایمان نصیب نہیں کرے گا۔ ایمان اسی کو نصیب ہوگا جو ہر بات میں اپنے محبوب کی شان نکالتا پھرتا ہے، حضور کی شان ڈھونڈتا پھرتا ہے، حضور کی ہر بات میں اسے شان نظر آتی ہے، ہر رنگ میں۔ ہاں جی، عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے، عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے، وہ عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ ایک رات میں حضور کیسے آسمانوں پر گئے جی، اس کا رجس، اس کی پلیتی مان نہیں رہی تھی کہ حضور آسمان پہ جا سکتے ہیں، اور وہ خود چلا گیا ابو بکر صدیق کے پاس، کہنے لگا اگر کوئی بندہ کہے راتوں رات آسمان پہ کوئی جا سکتا ہے،
حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی کہے تو نہیں جا سکتا. فرمایا پھر تیرے یار نے کہا ہے, سنے محبوب نے کہا ہے, حضور سے سن کے آ رہا ہوں, کعبے میں کھڑے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات 7 آسمانوں سے ہو کے آیا ہوں. ابو بکر صدیق نے کوئی بات ہی نہیں کی. فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے, ہو کے آئے ہوں گے. سبحان اللہ, واہ ابو بکر صدیق, کیا بات ہے, سبحان اللہ. ایمان ہو تو ایسا ہو جی. پھر اسی لیے تو حضور نے فرمایا نا کہ لوِتُّزِنَ ایمان الثقلین مہا ایمان ابی بکر لرجحا ایمان ابی بکر. اگر ساری کائنات کے جنوں اور انسانوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر صدیق کا ایمان رکھا جائے, جنوں اور انسانوں کا ایمان نیچے رہ جائے گا, ابو بکر صدیق کا ایمان بھاری ہو کر اوپر ہو جائے گا. یہ مسئلہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دنیا میں جس چیز کا وزن بھاری ہوتا ہے وہ نیچے ہوتی ہے, اور جس چیز کا وزن ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتی ہے. لیکن نیک اعمال میں سسٹم ہو رہا ہے, نیک اعمال میں جس کا وزن بھاری ہوگا وہ اوپر ہوگا, ہاں, اور جس کا وزن کم ہوگا وہ نیچے ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب پر کرم فرمائے. چنانچہ اختتام آیت نمبر 128 اور 129 عظیم الشان. اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یقین جانو 4 گھنٹے اگر آپ مجھے دے دو, اللہ شوکت سیدی صاحب سو جائیں ادھر ہی سو جائیں, اور ان کو خواب میں مدینہ شریف نظر آتا رہے, اور میں 4 گھنٹے تقریر کرتا ہوں ان 2 آیتوں پر, تو یقین جانے پھر میں کہوں گا اللہ کرے 4 گھنٹے اور تقریر کروں. بولے ذرا سبحان اللہ. یہ اتنی زبردست آیات ہیں. اللہ پاک, یہ ان آیات کی شان یہ ہے کہ جو شخص روزانہ یہ آیات پڑھے, ایک بار پڑھ لے ان آیات کو, لقد جاءکم رسول, اللہ پاک اس دن اس کو موت نہیں دے گا, لکھی بھی ہوگی تو ایک دن آگے ٹال دے گا. سبحان اللہ. میں نے ایک بزرگوں سے پڑھا کہ ان کا دل چاہتا تھا میری لمبی زندگی ہو. روزانہ لقد جاءکم رسول, یہ آیت نمبر سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اور 129. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. وہ ایک مرتبہ روزانہ پڑھ لیتے تھے. 125 سال ان کی زندگی ہو گئی. کتنی؟ اب بولو نا, آپ تو 125 کہتے ہو اس لیے ڈر رہے ہو پتہ نہیں کہیں آپ کی اپنی عمر میں سے نہ نکل جائے. یار خوش مسئلہ نہیں ہے, آپ بولو صحیح اونچی آواز میں. کتنی عمر ہوئی ان کی؟ 100. آخر حضور کی زیارت ہوئی خواب میں. نبی پاک نے فرمایا او بابا کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے گا, تیری زندگی 60 سال تھی اور تو روزانہ یہ سورت پڑھتا رہا ہے, آخری 2 آیتیں سورۃ توبہ کی پڑھتا رہا ہے, تیری عمر روزانہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہا ہے. چنانچہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر اب آپ کا دل چاہ رہا ہے تو میں راضی ہوں. اگلے دن پھر ان کو یہ آیتیں بھول گئیں اور بس حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کے اپنا کام کر گئے. بولو ذرا سبحان اللہ. تو اگر آپ اپنی زندگی میں اضافہ چاہتے ہیں تو روزانہ ایک مرتبہ آیت نمبر 128 اور 129 سورہ توبہ کی یہ روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لو, آپ کی زندگی میں اضافہ ہوتا رہے گا, جب تک اللہ چاہے گا ہوتا رہے گا. بولو ذرا سبحان اللہ. اس کے علاوہ اس کا آخری حصہ جو ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. میں نے اسلام کے جتنے وظیفے پڑھے ہیں ان میں سے یہ واحد آیت ہے جس کی شان میں نے حدیث میں پڑھی, میں حیران ہو گیا. اور حضرت محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب ازمیر دامت برکاتہم العالیہ انڈیا والے, میں ان کے ساتھ سوازی لینڈ جا رہا تھا, ساؤتھ افریقہ سے مپوتو سے سوازی لینڈ جا رہا تھا. تو رستے میں میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا حضور یہ میں بہت حیران ہوں حدیث شریف پڑھ کر اس آیت کی تفسیر میں. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. ابن ماجہ میں, ترمذی شریف میں, بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے سیاستہ میں. نبی پاک نے فرمایا جو شخص 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام یہ پڑھ لے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ سورہ توبہ کا آخری حصہ ہے. حضور نے فرمایا اس کے سارے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے گا, اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام خود کرے گا. اور فرمایا اب یہ جو اگلی بات ہے وہ میں چاہوں گا آپ میں سے کوئی بندہ ڈھیلے حساب میں نہ سنے, دب کے ذرا سبحان اللہ بولنی ہوگی. اگلی بات پتہ کیا, یہ واحد وظیفہ ہے جس کا دنیا بھر میں پہلی مرتبہ اس کو پڑھا, میں حیران ہوں, آج تک حیران ہوں کہ یہ کیا کمال کیا. حضور نے فرمایا چاہے وہ بندہ جو 7 مرتبہ اس کو صبح پڑھے 7 مرتبہ شام, چاہے وہ بندہ غفلت والے دل سے پڑھے, چاہے سچے ہو کے پڑھے, چاہے جھوٹے ہو کر بھی پڑھ لے, تب بھی اس کا اثر ضرور ہوگا.
میں نے کہا یار یہ تو ہمارے لیے کتنا بڑا رستہ کھل گیا، ہم ہر بات میں خلوص ڈھونڈتے پھرتے ہیں، یہ واحد رستہ ہے۔ رسول پاک نے فرمایا خلوص سے پڑھو بھی یہ نہ پڑھو، پڑھ لو صحیح یہ آیت، پھر بھی تمہیں اپنا فیض عطا فرما دے گی۔ سبحان حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مگر اس پر علامہ حمزہ علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اہل سنت کے بڑے عظیم خطیب گزرے ہیں، انہوں نے گلشن اقبال میں حضرت قبلہ مفتی نصر اللہ خان افغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں، ان کی محفل میں ایک بیان کیا تھا حمزہ علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یقین جانے میں حمزہ علی قادری صاحب کی قبر مبارک پہ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تمام علماء اہل سنت جو دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، خصوصاً ہمارے یہاں ایک حضرت صوفی عبدالرشید صاحب ہوا کرتے تھے، قرآن کمیٹی والے جو لوگ ہوتے تھے، میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں جو دنیا سے چلے جا چکے ہیں، اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جو ہمارے ساتھ تراویحوں میں ہوتے تھے آج نہیں ہیں، ان سب کی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے۔ رمضان کی گھڑیاں ہیں، تو حضرت قبلہ حمزہ علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تشریح بیان کی تھی، ادھر آج تک میرے کانوں میں محفوظ ہے، تفسیروں میں پڑھی تو ہے، لیکن ہر بندے کا بیان کرنے کا خاص انداز ہوتا ہے، ان کا ایک انداز تھا، لیکن آج میں وہ بھی ادھار چھوڑتا ہوں، بیان نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ انہوں نے فرمایا کہ یہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، دراصل یہ شان مصطفیٰ کا بیان ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ پھر کیا ہے آگے؟ سورہ یونس ہے، سورہ یونس مکی ہے، اس کے اندر جو ہے نا 109 آیات ہیں، 11 رکوع ہیں، اس کے اندر 4-5 بڑے بڑے واقعات بیان ہیں، اور ان واقعات میں سے دراصل توحید ربانی کا بھی بیان ہے اور رسالت کا بھی بیان ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایک دریا کے کنارے رہتی تھی۔ اچھا آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں سورہ یونس کی تفصیل میں، مجھے حضرت یونس علیہ السلام کے مزار پہ حاضری کا شرف نصیب ہوا ہے۔ یہ عمان کے ملک میں الحمدللہ ہم گئے تو وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ہے، بالکل سمندر کے کنارے پہ، جہاں پر مچھلی نے ان کو باہر ڈالا تھا، تو مزار پہ حاضری دینے کا شرف ہوا، اور میں نے وہاں پر 2 نفلوں میں ہر سجدے کے اندر 40 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، اور پھر مجھے خصوصی وہاں پر فیض عطا ہوا حضرت یونس علیہ السلام کے مزار اقدس پر۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں، یہ جس علاقے میں رہتے تھے یہ سمندر کے کنارے ان کی بستی آباد تھی۔ سمندروں کے کنارے پر رہنے والے لوگوں کا ایمان کہتے ہیں کہ ڈھل مل ہوتا ہے، ان کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے، کبھی توبہ کر لیتے ہیں اور کبھی باز آ جاتے ہیں، کبھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو کراچی شہر بھی سمندر کے کنارے آباد ہے، اس لیے ہمارا بھی جو ایمان ہے وہ ہمارا بڑا کمزور ایمان ہے، ہم لوگ بھی ڈھل مل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ جو لوگ ڈھل مل پھر کیا کریں؟ فرمایا ڈھل مل لوگ جو ہوتے ہیں ان کو علماء اور صلحاء کی صحبت ضروری ہے، ان کے پاس بیٹھے رہیں گے تو ان کا ایمان پکا ہوتا رہے گا۔ علماء اکرام ان کو جھنجھوڑتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے تو ان کے اندر ایمان کی پختگی آتی رہے گی۔ علماء سے ضرور دور ہو جائیں گے تو ایک دم ان کا ایمان شیطان جو ہے نا وہ چک کے لے جائے گا، کیونکہ جو دریاؤں کے کنارے لوگ رہتے ہیں ان کے اندر سرشت یہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت کا زمانہ آیا تو کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے سنگلاخ زمین میں، پہاڑوں کے اندر، دریاؤں سے دور علاقے میں حضور کو پیدا فرمایا اور مکے کی سرزمین میں مبعوث فرمایا، تاکہ جو ساتھ لگے ان کا ایمان پتھروں سے بھی زیادہ مضبوط ایمان والے ہو جائیں۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ یہ انسانی سرشت ہے کہ جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے کی بود و باش اور اس طرح سسٹم اس کے اندر ہو جاتا ہے۔ سرکار کی ایک حدیث ہے، اونٹ والے جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اونٹ پالے ہوتے ہیں ان کے اندر تکبر کی چیز بھی ہوتی ہے، اور بکریوں والے لوگ ذرا مسکین طبیعت کے ہوتے ہیں۔ یہ سرکار کی حدیثیں، حضور نے فرمایا جس قسم کے ماحول میں رہتا ہے اس قسم کی اس کے اندر نفسیات آ جاتی ہیں۔ آپ کے اندر دیکھو فوجی بندہ جو ہوتا ہے اس کا دماغ کچھ اور قسم کا ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھو جو سوشل مائنڈ آدمی ہوتا ہے اس کا دماغ اور ہوتا ہے۔ تو جس ماحول میں آدمی رہتا ہے اس ماحول کے اثرات ہو جاتے ہیں۔ تو دریاؤں کے کنارے رہنے والے لوگ چونکہ دریا کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، تو اس طرح اس بندے کا ایمان بھی کبھی ادھر ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی بندے کو ضرورت ہے کسی شیخ کامل کی، مرشدوں کے پاس رہنے کی، کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا رہے تاکہ اس کا ایمان استقرار پکڑ سکے۔ تو سورۃ یونس کا حال بھی یہی ہے کہ یونس علیہ السلام کی جو بستی تھی، قوم تھی، یہ بھی سمندر کے کنارے رہتی تھی، شکار وغیرہ کرتے تھے، لیکن تھے یہ لوگ بھی اس طرح کہ کبھی ڈرانے سے ڈر بھی جاتے تھے اور کبھی ذرا سا بھی محفلوں سے دور ہوئے تو دل ایک دم ان کا سخت ہو جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو عذاب سے ڈرایا کہ اگر تم باز نہیں آتے ہو تو پھر تم پر عذاب آئے گا۔ چنانچہ عذاب آ گیا، عذاب آیا تو قوم کے لوگوں کو پتہ چلا عذاب آ رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ نکلے گھروں سے باہر اور میدان میں نکل کر رونے لگ گئے۔
رونے لگے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تجھے یونس نبی کا واسطہ معاف کر دے۔ قرآن مجید فرماتا ہے مئۃ الف و یزیدون، یہ صورت ہے یونس میں، کہ یہ 1,00,000 سے زیادہ لوگ تھے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ ایک تو ڈھیلا ڈھیلا جب بولتے ہو نا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک بار اور مل کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ 1,00,000 لوگ تھے جو توبہ کرنے کے لیے بستی سے باہر نکلے اور عذاب کو دیکھ لیا، عذاب اتر رہا تھا، پر انہوں نے واسطے دینے شروع کر دیے یونس علیہ السلام کے، یا اللہ یونس علیہ السلام کا واسطہ معاف کر دے، یا اللہ یونس علیہ السلام کا واسطہ معاف کر دے۔ اور یونس علیہ السلام ان سے خفا ہو کر نکل گئے، ناراض ہو کے چلے گئے کہ تم نے میری سنی نہیں اور عذاب آ رہا ہے، دیکھو اب تو یہ مناتے رہے پیچھے سے، لیکن یونس علیہ السلام نے کسی کی نہیں سنی، واپس چلے گئے۔ نکلے آگے دریا کے کنارے ایک جہاز کھڑا تھا، بہت بڑا بحری جہاز کھڑا تھا، اس کے اوپر کوئی 1,000-2,000 بندہ سوار تھا، کسی دوسری جگہ جا رہا تھا۔ انہوں نے اشارہ کیا مجھے بھی بٹھا لو، تو جہاز والوں نے بٹھا لیا۔ اس زمانے میں اصول یہ تھا کہ اگر جہاز سمندر کے اندر بھنور کا شکار ہو جائے، بھنور میں آ جائے، تو اس کا مطلب ہے جہاز میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جس کی وجہ سے سب پہ پریشانی آئی ہے۔ تو پھر وہ قرآن اندازی کرتے، جس کے نام قرآن اندازی نکلا اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینکتے تھے، جہاز بھنور میں سے نکل جاتا تھا۔ وہ جو گول گول پانی نہیں ایسا گھومتا، اس کو بھنور بولتے ہیں۔ تو اس میں جہاز پھنس جائے، جہاز نکل نہیں سکتا تھا، یا غرق ہو جاتا تھا، تباہ ہو جاتا تھا۔ تب 1,000 بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس میں حضرت یونس علیہ السلام بھی تشریف فرما ہو گئے۔ آگے چلا تو جہاز بھنور میں پھنس گیا۔ جہاز بھنور میں پھنسا تو انہوں نے کہا جی قرآن اندازی کرو، یہاں پہ کوئی ایسا بندہ ضرور بیٹھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہے۔ قرآن اندازی کی تو یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ یونس علیہ السلام روئے، کہنے واقعی میں اپنے اللہ سے بھاگا ہوا ہوں۔ تو وہ یونس علیہ السلام کو اٹھا کر انہوں نے جیسے ہی سمندر میں ڈالنا چاہا تو آگے تو بہت بڑی مچھلی تھی منہ کھول کے کھڑی، اور سیدھا مچھلی کے منہ میں چلے گئے۔ 40 دن تک اس مچھلی کے جسم میں حضرت یونس علیہ السلام آزمائش کا زمانہ گزارا آپ نے۔ اس حالت میں آپ کی زبان سے نکل گئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو ہی سبحان ہے، میں اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیا۔ ونجیناہ من الغم، میں لفظ غم ہے، اور غم کہتے ہیں اس چھا جانے والے اندھیرے کو جس کے آگے کچھ نظر نہ آئے، غم اندھیرے کو بولتے ہیں۔ تو فرما فاستجبنا لہ، ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ ونجیناہ من الغم، ہم نے چھا جانے والے اندھیرے سے اس کو نجات عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہمارا وعدہ ہے، ایمان والا بندہ بھی اگر اس طرح ہم سے عاجزی کر سے دعا کرے گا، ہم اس کو بھی پریشانی سے نجات دیا کریں گے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے دریا کے کنارے اگل دیا۔ جب اس نے مچھلی نے اگلا، آپ باہر آئے مچھلی سے، تو آپ کا جسم کمزور ہو چکا تھا۔ اس کمزوری سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے وہاں پر ایک کدو کی بیل اگائی۔ یہ کدو شریف اس دن تشریف لایا تو کدو کی بیل نے آپ پہ سایہ کر دیا۔ ایک بکری قریب چرتی تھی، وہ اپنے تھن لا کے موسیٰ حضرت یونس علیہ السلام کے منہ مبارک کے اندر تھن ڈال دیے، اور آپ اس کو چوسنے لگے، اور دودھ آنے لگا، اور آہستہ آہستہ آپ کے جسم میں دوبارہ طاقت آنا شروع ہو گئی، اور چند دنوں کے بعد آپ طاقتور ہو گئے۔ قوم سے عذاب تو دور ہو چکا، تو کوئی واسطہ جو یونس کا ڈالا تھا، آپ اٹھ کر جب سے تندرست ہو کر جب آپ قوم میں واپس تشریف لائے تو قوم کے لوگوں نے بہت ادب کیا، تعظیم کی، معافی مانگی۔ چنانچہ اس پورے واقعے کا ذکر اس سورہ یونس کے اندر ہے۔ تو بتایا گیا اے لوگو، اشارہ کیا اے لوگو، جب یونس علیہ السلام ناراض ہو کر چلے بھی جائیں، پر یونس کا واسطہ، یہ مکی صورت ہے، مکی صورت ہے۔ میں اشارہ جو دینا چاہ رہا ہوں، صرف جس کو ذوق ہوگا اسی کو مزہ آئے گا، اور کسی کو نہیں سمجھ آئے گا کہ سورۃ یونس نازل کرنے کا مسئلہ کیا ہے۔ میں آپ کو وہ وجہ بتا رہا ہوں، آپ 100 تفسیریں پڑھو گے تب جا کے پہنچو گے۔ میں مفسر قرآن کا بیٹا مانجی سرکار کا فیضان آپ کو ابھی ابھی دے رہا ہوں، آپ کو بڑی محبت کے ساتھ مل رہا ہے۔ یہ سورہ یونس کو مکہ شریف میں نازل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دراصل مکے والوں نے کہا تھا کہ ان کان ہوا حق، یا اللہ اگر یہ رسول تیرا حق ہے ہم اس کو نہیں مانتے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے ہم پر تو پتھروں کی بارش کیوں نہیں برساتا؟ ہم تیرے محبوب کو نہیں مانتے، پھر تو پتھروں کی بارش کیوں نہیں برساتا؟ کافروں کے اس جواب میں اللہ نے سورۃ یونس نازل کی۔ فرمایا وہاں بھی یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب جب دیکھا تو واسطہ دیا یونس نبی کا۔ میں نے یونس نبی کو بھی آزمائش میں سے میں نے
پار اتار دیا، یونس نبی کی برکت سے میں نے ان سے عذاب کو دور کر دیا، اور پھر یونس نبی کو آزمائش سے گزار کے واپس لایا، پھر وہ یونس نبی پر پوری کی پوری قوم ایمان لے آئی، میں نے ان کے خطا کاروں کو الگ کر لیا، لیکن نیک لوگوں کی برکت سے میں نے اس بستی پر عذاب نہیں ہونے دیا۔ جب میں ان کو عذاب نہیں دے رہا جہاں عذاب آیا ہوا تھا، میں نے یونس نبی کا اتنا لحاظ رکھا ہے کہ اس کے منکروں پر بھی عذاب نہیں کیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو محمد مصطفیٰ تو سارے نبیوں کا امام ہے؟ اگر تم مانگتے بھی ہو عذاب تو نہیں دوں گا، جب تک اس مصطفیٰ کا وجود موجود ہے اس کی برکت سے میں عذاب نہیں دوں گا۔ یہ وجہ ہے سورۃ یونس کو نازل کرنے کی کہ مکے کے خرناٹ قسم کے لوگ جن کے دماغوں میں خناس بھرا ہوا تھا، وہ نسبت مصطفیٰ کے قائل نہ تھے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، وہ سمجھتے تھے شاید ہمارے جیسے ہی رسول ہے، استغفر اللہ العظیم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں کے تکبر کو رد کرنے کے لیے رب نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ محبوبوں کی شان کیا ہوا کرتی ہے، جب ایسا محبوب مجھے ان گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، تم جیسے کافروں کو تمہیں دھیان میں نہیں رکھتا۔ ان ہواؤں میں میرے محبوب نے سانس لیا ہوا ہے، ان ہواؤں کے تھپیڑوں نے، ان ہواؤں کی لہروں نے میرے محبوب کے لب و رخسار کے بوسے لیے ہوئے ہیں، ان ہواؤں کے اندر میرے محبوب کے گیسوؤں کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، ان گلیوں کے اندر تلوے لگے ہوئے ہیں میرے محبوب کے، میں عذاب کے پتھر یہاں کیسے برساؤں گا؟ تم کافر تو چند عرصہ گزار کے یہاں سے چلے جاؤ گے، مگر میں قیامت تک اس شہر مکہ کی گلیوں کی قسم اٹھاتا رہوں گا۔ حافظ تراویحوں کے اندر لا اقسم بہذا البلد پڑھا کریں گے، مفسر تفسیروں میں لا اقسم بہذا البلد کی تفسیریں کیا کریں گے، مقرر تقریروں کے اندر لا اقسم بہذا البلد بیان کیا کریں گے۔ سورۃ بلد کی پہلی آیات اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، شہر مکہ تیری گلیوں کی قسم ہے کہ جہاں پر حلیمہ کے چاند کے قدم لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ آمنہ کے لال کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اے امت مصطفیٰ، میں نے پچھلی امتوں کے دم بھی اگائے تھے، سینگ بھی اگائے تھے، ان کو بندر بھی بنایا تھا، ان کو ریچھ بھی بنایا تھا، چھوٹے چھوٹے گناہوں پر ان پہ میں نے عذاب بازل کیا تھا، ان کے مینڈک آئے تھے، ان کے ہاں خون کی بارش ہوئی تھی، ان کے ہاں مکھیاں مچھر بھی میں نے لائے تھے، میں نے ان کے بڑے بڑے عذاب ان کو دیے تھے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر۔ تم اس سے زیادہ بڑے بڑے جرائم کر رہے ہو، تمہیں عذاب نہیں دے رہا اس لیے نہیں کہ تمہاری شکلیں بہت اچھی ہیں، اس لیے نہیں کہ تمہارے قبیلے بہت اچھے ہیں، نہیں نہیں، بس صرف اس لیے کہ اس پوری دھرتی میں مجھے مدینے والا نظر آ رہا ہے، اس کے صدقے تم سب کو معاف کر رہا ہوں۔ تو سورہ یونس کا خلاصہ یہ ہے، ختموں کے اندر ہم یہ قائد پڑھتے ہوتے ہیں دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آیت نمبر 10 ہے سورہ یونس کی۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میں محبوب کے غلاموں کو جنت میں لے کے جاؤں گا تو جنت میں میرے محبوب کے غلام زیادہ باتیں پتہ کیا کریں گے؟ اللہ نے جنت میں حضور کے غلاموں کی باتیں بتائی ہیں۔ جنت میں وہ کیا کریں گے؟ سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام۔ دو ہی باتیں ہوں گی، یا سبحان اللہ ہوگا یا سلام 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 ہوگا۔ سبحان اللہ سلام سلام سلام، یہ جنتیوں کی عادت ہوگی۔ بولنا ذرا سبحان اللہ۔ اور میں جنتیوں کی عادت آپ سے کہہ رہا ہوں، ذرا عادت بنا لو ابھی سے، بولنا ذرا سبحان اللہ۔ نہیں ابھی آپ سمجھے نہیں، وہاں تک پہنچے نہیں ہیں۔ میری عادت ہے میں جب تک جو ہے نا وہاں تک پہنچا نہ دوں نہ چھوڑوں گا نہیں آپ کو۔ وہی اللہ فرماتا دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام۔ جنتیوں کی عادت یہ ہوگی، جنت میں وہ سبحان اللہ بھی زیادہ کریں گے اور سلام بھی زیادہ ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دنیا میں جنت کی ریہرسل جس مجلس میں ہوتی ہے اس مجلس میں لوگ سبحان اللہ بھی کرتے ہیں، اور مجلس آخر میں لوگ صلاۃ و سلام بھی پڑھا کرتے ہیں۔ اب ہم سے کہتے ہیں یار تم اپنی مسجد میں سلام کیوں پڑھتے ہو؟ بابا ہم نے جانا ہے، پریکٹس ابھی سے کر رہے ہیں، بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہم نے جانا بھی ہے اور پریکٹس بھی کر رہے ہیں۔ یہ سورہ زمر جو آگے آئے گی 24ویں پارے میں، وہاں پر بھی یہی بات ہے، وہاں پر بھی یہ بات آپ کو جو میں نے ابھی کہی ہے نا، سلام والی بات اور سبحان اللہ والی بات، یہ آپ کو سورہ زمر میں 24ویں پارے میں بھی جا کر ملے گی، پھر آگے 29ویں پارے میں ملے گی، سورۃ یاسین میں بھی آپ کو یہ بات ملے گی۔ تو میں اتنے سارے مقامات کی طرف تو بھی نہیں جا سکتا، صرف آپ کو آج میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے لے کر اینڈ تک کا بیان کیا، اور 129 تک، اور پھر سورہ یونس کی جو پوری تھرولی ایک آپ کو اسٹڈی کرائی ہے، اگرچہ اس کے اندر اور بھی بہت سارے واقعات بھی بیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس
کے اندر اپنے ولیوں کی بھی شان بیان کی. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم. تو اللہ پاک نے سورہ یونس کے اندر جہاں نبیوں کی شان بیان کی وہاں ولیوں کی شان بھی بیان فرمائی ہے. اور اللہ نے کلام اپنا نازل کیا، نام اس کا سورۃ یونس رکھا. کلام اپنا نازل کیا، نام اس کا البقرہ رکھا. کلام اپنا نازل کیا، نام اس کا توبہ رکھا. کلام اپنا نازل کیا، نام اس کا فیل رکھا. کلام اپنا نازل کیا، نام اس کا النمل رکھا. کلام اپنا نازل کیا، نام شعراء رکھا. کلام اپنا نازل کیا، نام قصص رکھا. کلام اپنا نازل کیا، نام قریش رکھا. کلام اپنا نازل کیا، نام سورۃ النصر رکھا. کلام اپنا نازل کیا، باتیں اللہ کی اور نام اس کا البقرہ رکھا جا رہا ہے. گائے کلام اللہ کا ہے، نام اس کا گائے. کلام اللہ کا ہے، نام الانعام جانور. کلام اللہ کا ہے، نام اس کا النساء. کلام اللہ کا ہے، نام اس کا توبہ. کلام اللہ کا ہے، نام اس کا الانفال. کلام اللہ کا ہے، نام اس کے ہمارے سوسائٹی حضور کی امت کی سوسائٹی کے نام رکھے. یا اللہ کلام تیرا ہے اور نام ادھر کے رکھ رہا ہے. فرمایا بس کلام میرا ہی ہے لیکن اس کو سجایا میرے مصطفیٰ نے ہے. کلام میرا ہے، سجایا مصطفیٰ نے، اس لیے عنوان بھی مصطفیٰ کے غلاموں کے نام پہ رکھ رہا ہوں. اللہ اپنے کلام کی برکت سے ہمیں اپنے ساتھ جوڑتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزانہ 10 آیتیں کم از کم قرآن مجید کی جو بندہ پڑھے گا قیامت کے دن شفاعت اس کی کراؤں گا. اس لیے ہمارے لیے رمضان شریف میں قرآن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. یاد رکھنا پڑھنے کا بھی بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے. پڑھو قرآن مجید کو، پڑھو. نہیں سمجھ سکتے ہو پڑھو، پڑھنے میں بھی یہ بڑا نوازتا ہے. لیکن جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے قرآن مجید فرماتا ہے اللہ کے پیارے محبوب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے عزت والا انسان، اچھا انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سمجھ کر، سمجھانے کی نیت سے سمجھ کر پڑھ لیتا ہے، یہ سمجھا دیتا ہے. وعلمہ، اور وہ سب سے اچھا ہے کہ جو اس کو آگے دوسروں کو بتا بھی سکتا ہے، سمجھا بھی سکتا ہے، وہ سب سے اچھا ہے. اسی مقصد کے پیش نظر جو دورہ تفسیر ہم نے 2012 میں کیا تھا اس کے لیے الحمدللہ ہم نے اس کو باقاعدہ یوٹیوب پہ دیا. ایک رکوع اگر روزانہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملے تو واٹس ایپ پہ آپ جو ہے نا وہ نمبر نوٹ کر لو، 03 آپ نے نمبر نوٹ کرو. اس پہ آپ کو ایک رکوع روزانہ ملے گا، قرآن مجید کی تلاوت بھی، ترجمہ کنز الایمان بھی، اور ایک اس کی تفسیر بھی. آپ کو ایک رکوع روزانہ آپ کو ملتا رہے گا. 0364 5019 099 0364 5019 099. شہزاد احمد ویسی 0364 5019 099 یہ نمبر ہے، اور اس نمبر پر آپ کو ایک رکوع روزانہ ملتا رہے گا انشاءاللہ العزیز، تفسیر کا، ترجمے کا. اور آپ سنتے رہو، یقین جانو کہ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاؤ. قرآن مجید آپ کو بڑی عزتیں عطا فرمائے گا. قرآن مجید آپ کی قبر، دنیا، حشر، آخرت ہر چیز میں آپ کو برکتیں دے گا. ابھی تو آپ نے صرف آج 11واں پارہ سنا، اور 11واں پارہ سن کر اسی کی آپ نے تفسیر شریف سنی ہے، تو اس میں آپ کو زندگی بڑھنے کا راز بھی مل گیا، عمر بڑھانے کا راز بھی مل گیا، برکتوں کے بھی، ایمان کے بھی راز مل گئے. 11ویں پارے کی تھوڑی سی تفسیر میں نے سنائی ہے، ابھی تو اس میں سے سمندروں کے سمندر میں چھوڑ بیٹھا ہوں تھوڑے سے ٹائم کی خاطر، کیونکہ اب 11:36 ہو گئے ہیں. میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اور وسیلے سے مجھے اس شعر کے مطابق عاجزی ساری کرتے ہوئے التجا کرتا ہوں کہ جمال یار کی رعنائیاں نہ ہو سکیں عیاں، جمال یار کی رعنائیاں نہ ہو سکیں عیاں. ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے. اگر خاموش رہوں تو تو ہی ہے سب کچھ، اگر خاموش رہوں تو تو ہی ہے سب کچھ. جو کچھ کہا تو ہو گیا تیرا حسن محدود، تو ہم تو کچھ کہہ بھی دینا تو سچی بات ہے وہ حق ادا کر ہی نہیں سکتے جو قرآن مجید کی اپنی شان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی شان کی برکت سے میرے جیسے ان پڑھوں کو، ہم جیسے اجمیوں کو اللہ قرآن کے نور سے منور فرمائے. آپ کو اور مجھے اللہ ایمان کامل عطا فرمائے. میں چاہوں گا کہ مدرسہ اولیاء قرآن کے لیے آپ لوگ جو اپنی محبت پیش کرنا چاہتے ہیں آپ کھڑے ہو کر پیش کریں اپنی اپنی محبت. اور کل انشاءاللہ درس پھر ہوگا. میں انشاءاللہ کیو ٹی وی، کل میرا شام کو افطار پروگرام میں کیو ٹی وی میں ماشاءاللہ آج ہمارے ابرار صاحب نے 5000 روپے پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. کل شام کو افطار ٹی وی میں انشاءاللہ افطار میں کیو ٹی وی پہ پروگرام ہے انشاءاللہ. قبول، اللہ قبول فرمائے. پرسوں میں انشاءاللہ کیو ٹی وی پر پروگرام آؤں گا. اور شہری ٹائم میں انشاءاللہ آج شہری ٹائم میں کہاں کون سے
پی ٹی وی میں انشاءاللہ آج شہری ٹائم میں انشاءاللہ جی ماشاءاللہ